اور اوریا اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا، اور اس کی جب شہادت کی خبر حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی تو آپ نے پورے 1 سال تک اس کے تعزیت میں گزارا، اور 1 سال کے بعد آپ نے اس کی جو عورت تھی بادشاہ، اس کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور اس طرح آپ کا نکاح اس عورت سے ہو گیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے حضرت داؤد کے پاس بھیجے جو اپنی دنبیوں کا قصہ لے کر حضرت داؤد کے سامنے آئے، اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس 99 دنبیاں ہیں اور دوسرے فرشتے کے پاس 1 دنبی ہے، لہٰذا 99 دنبیوں والے فرشتے نے کہا کہ مجھے اس کی بھی دنبی چاہیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر حضرت داؤد کو یہ بات سمجھائی کہ ان کے پاس پہلے ہی 99 بیویاں تھیں، اور اوریا کی ایک ہی عورت تھی جسے حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے نکاح میں لے لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب اس بات کا احساس ہوا تو آپ بہت زیادہ شرمندہ ہو گئے، اور چونکہ وہ 2 فرشتے تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کو صرف اللہ کی طرف سے نصیحت کرنے کے لیے آئے تھے، لہٰذا جب حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معاملہ سمجھ آ گیا تو فرشتے واپس آسمان پر چلے گئے۔ اس پر حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی خطا اور اپنی غلطی کا بہت زیادہ احساس ہوا، اور آپ بہت زیادہ روئے۔ لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنے لگے، اور آپ نے اتنی زیادہ توبہ استغفار کی کہ 40 روز تک حضرت داؤد علیہ السلام مسلسل سجدے میں پڑے رہے۔ آپ نے نہ کچھ کھاتے تھے نہ کچھ پیتے تھے، اور دن رات آپ آہوزاری کرتے اور مسلسل اللہ کے آگے فریادیں کرتے اور سجدے میں پڑے رہے۔ روایات میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اس قدر روئے کہ آپ کے رونے کے آنسوؤں سے آپ کے ارد گرد ان آنسوؤں کی وجہ سے گھاس پیدا ہو گئی، اور وہ گھاس بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئی کہ آپ سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور گھاس آپ کے سر سے اونچی اگ گئی۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ اے داؤد، اپنا سر سجدے سے اٹھا لیجئے، اور میں نے تیری تمام خطاؤں کو معاف فرما دیا۔ یہ سن کر حضرت داؤد نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا، اور آپ نے ایسی آہوزاری کی کہ آپ کی آہ میں اتنی درد اور تکلیف تھی، اتنی گرماہٹ تھی کہ آپ کے آہ کے گرماہٹ سے جو آپ کے ارد گرد گھاس اگی تھی وہ سب جل کر خاک ہو گئی۔ اور پھر حضرت داؤد نے